بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی رسول کے عشق رسول کے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل بے شمار ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، جن کے بارے میں امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ بشر اور انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو پہلے خلیفہ راشد ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں رہے۔ اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں کا دوسرا یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر خیر تھا۔ حضرت ابوبکر جو اللہ کے رسول پر بغیر کسی اف اور بٹ کے، بغیر کسی چوچرا کے ایمان لائے، ان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوا آپ کے دعوت کے سلسلے میں، اور وہ شخص جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے بعد جو ہے دعوت کے کام میں شرکت کی، اور آپ کی دعوت پر بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ایسا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نشاور کر دیا تھا۔ آپ بڑے تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجارت میں بڑی کامیابی دی تھی، آپ بڑے اچھے اخلاق والے تھے، بڑے اچھے اہل علم میں سے بھی تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، آپ کے دست گرفتہ ہوئے، آپ سے فرفتگی کا تعلق ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان، مال، وقت سب قربان کر دی، حتیٰ کہ دعوت کے سلسلے میں ایک مرتبہ کفار نے ان کو بہت مارا، اتنا مارا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ تقریباً آپ کے قبیلے کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ مر چکے ہیں۔ وہ اٹھا کے آپ کو یہ سوچ کے لے گئے کہ آپ کی جان نہیں ہے۔ پورے دن گزر گیا، اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کیسے ہے؟ یہ بات جب آپ نے پوچھی تو آپ کے قبیلے کے لوگوں نے آپ پر بہت جو ہے اعتراض کیا، بہت جو ہے غصہ کیا کہ جس کی وجہ سے سب کچھ وہ آپ انہی کا نام لے رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا، نہ میں کھانا کھاؤں گا، نہ میں پانی پیوں گا۔ چنانچہ آپ اپنی والدہ اور حضرت ام جمیل کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں سہارے کے ذریعے سے چل نہیں سکتے تھے، ان کے سہارے کے ذریعے سے حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے آپ کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر بڑا ترس آیا، اور آپ کے لیے بڑی دعائیں کی۔ سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، اور پوری راستے آپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں، آپ کا ایسا خیال رکھتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ آگے چلتے ہیں، کبھی آپ پیچھے چلتے ہیں، پھر آگے ہو جاتے ہیں، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھیں ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے نہ آ کر آپ پر حملہ کر دے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہیں آگے سے کوئی آپ کو خطرہ نہ ہو تو آگے ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول سے آپ کی والہانہ تعلق کی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے، ام معبد کی کٹیا میں پہنچتے ہیں، ام معبد کی بکری ملتی ہے، آپ اس کے تھن پہ ہاتھ لگاتے ہیں، دھوتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، پھر پیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ آخری درجے کی محبت کی بات ہے کہ کسی کے کھانے پینے سے آپ کو خوشی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ کے لوگوں نے آپ کو، اکثریت وہ ہے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں، فقام یظلہ بردائہ، اور پھر کیا ہوتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ کون اس میں اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ ایک ہی عمر میں تھے، ہم عمر تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے امتیاز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے اللہ کے رسول پر اپنی چادر مبارک تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تاکہ لوگ جان جائیں کہ اللہ کے رسول کون ہے۔
مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی جانثار، آپ کے پیروکار، آپ کی ہر طرح کی خدمت گزاری کرتے ہیں، آپ کے چشم ابرو پر کام کرتے ہیں، آپ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ جنگ تبوک کا واقعہ پیش آتا ہے جو بہت مشکل ترین حالات تھے، دقتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ لا کر جو ہے لشکر کے لیے چندہ دیں، سامان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ لے کے آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو سامان لے کے آتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ ابوبکر میں تم سے کبھی خیر میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ اللہ کے رسول کی وفات ہوتی ہے، وفات کے وقت سارے صحابہ بالکل بدحواس ہیں، کسی کو ہوش نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور لوگوں کو بدحواسی کے عالم میں دیکھتے ہیں تو ان کو خطاب فرماتے ہیں۔ خطاب میں جو جملے فرماتے ہیں اس سے آپ کا عشق رسول پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں لولا نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک واشعون، اگر آپ نے ہم کو رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ پر آنسوؤں کے دریا بہا دیتے۔ لولا کان الموت اختیارا منک لجدنا علیک بالنفوس، اگر آپ اپنے اختیار سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہوتے، آپ کی موت آپ کے اختیار سے نہیں ہوئی ہوتی تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے، لیکن آپ کو دنیا سے جانے نہ دیتے۔ ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا عشق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیروی جو نمونہ ہے، مثال ہے ہمارے لیے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ایک سنت پر ہم جان قربان کر دیں، اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جب فتنہ ارتداد ہوا اور لوگوں نے، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کسی نے کسی جو ہے کچھ کہا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے وہ تاریخی جملہ نکلا، کیا ينقص الدین وانا حی، کیا دین میں قطر و بیونت ہوگی، کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں گا۔ اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے کیا قربانیاں دیں، کیسے مجاہدات کیے، یہ ایک جاننے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عشق کیا، ویسے ہی اپنے جان کو، مال کو اور وقت کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول کی سنتوں کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی لائی شریعت کے لیے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔